قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے والوں میں نام لکھوائیں. بھاگنے والے دوستوں، سمجھنا بھی قرآن مجید کو قرآن مجید کا حق ہے. وقت گزر جائے گا، مشقت بھول جائے گی، نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دھیان دل کر دیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. سورۃ یونس، سورۃ ہود، ان دو سورتوں کا خاص طور پر اور سورۃ یوسف کا بھی پاؤں پڑا گیا. دیکھیں، سورۃ یونس مکی ہے اور سورۃ ہود بھی مکی. مختصر کرتا ہوں، مکی صورتوں میں کیا مانا؟ نبی پاک کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 13 سال آپ مکہ میں رہے. مکہ عرب کا عظیم شہر، آپ کا وطن اصلی. اس 13 سالہ نبوت کے دور میں جو صورتیں نازل ہوتی رہی، آیتیں نازل ہوتی، وہ مکی کے راتے. وہ دور عقیدے پر محنت کا تھا. عقیدہ پورے دین کی بنیاد ہے. لیکن دھیان دیں، بلڈنگ بنانے لگتے ہیں تو پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، اور بنیاد نظر نہیں آتی، لیکن ساری بلڈنگ کا دار و مدار بنیاد کی مضبوطی پر ہے. عقیدے نظر تو زیادہ نہیں آتے. نماز پڑھتا آدمی، روزہ رکھتا، حج کرتا، صدقہ دیتا، نظر آتا. عقیدہ اس کا کیا ہے؟ یہ قادیانی ہے، مسلمان ہے، اس کے اندر توحید ہے، شرک ہے. عقیدہ ہے بنیادی چیز. لیکن محسن صاحب یہ چھپی چیز ہے، اندر ہوتی. عقیدہ اور اخلاق، ان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے. حضور پاک نے سب سے پہلے محنت عقیدے پر کی. اللہ کی توحید وہ عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت کا پہلا نقطہ توحید. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگ مشرکین مکہ جو تھے، آپ کا خاندان، قبیلہ اور معاشرہ، وہ بتوں کو ہاتھوں سے تراشتا تھا اور ان کی پوجا کرتا. اپنے ہاتھوں سے تراشے بت. کئی مشرک ستاروں کی پوجا کرتے، کئی سورج چاند. حضور علیہ السلام نے ان کی سوچ کو بدلا کہ یہ تو مخلوق ہے، پتھر ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، سورج چاند ستارے ڈوبنے والے ہیں، یہ نفع انسان کے مالک خدا نے. بات کو سمجھو. توحید میں بنیاد دو باتیں. اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو بار بار سمجھایا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، پورے قرآن. اور اللہ کے رازق ہونے کو بار بار سمجھایا، تمہیں رزق کون دیتا. ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، اور عالم بھی اللہ. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی چیز تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی اللہ بات. یہ تین اللہ کی ایسی صفات ہیں کہ مسئلہ توحید سمجھانے میں قرآن مجید میں اللہ کی تین صفات کو بہت زیادہ بیان کیا ہے. اور انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت، اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت، مالکیت، مالک ہے، رب ہے، پالنے والے خالق ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور قدرت، اللہ قادر ہے جو چاہے کر دے. اور اللہ تعالیٰ عالم ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا. چھپ چھپ کر کرتے ہو. منصب صاحب آلے جہاں سے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے آسمان سے. یہ عقیدہ جتنا انسان کا پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ سود رشوت کی طرف نہیں جائے. اسے پتہ ہے کہ سود رشوت سے کیا ہے، چوری ڈکیتی سے کیا ہے. پالنے والا تو کون؟ ایسے عقیدے والا دکان پر ڈاکوں کی خاطر نماز نہیں چھوڑے. ایسے عقیدے والا یاد رکھو بیرون ملکوں میں پیسہ بنانے کے لیے ملک کو کی خودداری کو داؤ پر یہ معمولی عقیدہ. ایسے عقیدے والا یاد رکھو وہ ایمان نہیں بیچے. ایسے عقیدے والا بہنوں کا مال نہیں کھائے. ایسے عقیدے والا دودھ میں پانی نہیں ملائے. ایسے عقیدے والا خیانت اور ملاوٹ نہیں کرے. کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو اسباب ہے، رزق کے رازق کون ہے؟ اللہ ہو. اور جس کا یہ عقیدہ پختہ ہوگا کہ عالم کون ہے؟ میری ہر حرکت کو اللہ جانتے ہیں. میں لوگوں سے چھپ سکتا ہوں، کیمرے کا کوئی موڑا جا سکتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں پردہ ڈالا جا سکتا ہے، اللہ سے بھی چھپ سکتا ہے. یقین جانیے یہ ایسا عظیم اللہ کی صفت ہے، جب اس کا استحضار ہوتا ہے تو کوئی انسان برائی نہیں کرتا. اور اگر برائی ہو جائے تو فوری توبہ کر. یہ صفات اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے قرآن میں زیادہ بیان. یونس، سورہ یونس میں بھی یہی ہے توحید، اور سورہ ہود میں بھی یہی. چونکہ سارے نبیوں کی دعوت کا پہلا سبق توحید. دوسرا سبق آخرت، مرنا، حساب کتاب دینا، ایک جہاں کو چھوڑنا، قبر میں جانا، وہاں کرنسی بدلی ہوگی، روپیہ پیسہ ڈالنا، صحت، قوت، حسن، دبکا دھڑکا کام نہیں آئے گا. وہاں عقیدہ، نیک عمل، اچھا کردار کام آئے گا، نماز روزہ کام آئے گا، انسانیت کی خدمت کام آئے گا.
اس لیے اس کے لیے کچھ کرو، یہ بڑا عجیب عقیدہ. یاد رکھیے اس وقت آپ کو یہاں کس عقیدے نے بٹھایا؟ نہیں سمجھ رہے. اگر آپ کو مرنے کا عقیدہ نہ ہو کہ مرنا ہے اور جان کو چھوڑنا ہے تو کوئی انسان زکوٰۃ نہ دے، کوئی روزے نہ رکھے، کوئی قرآن نہ پڑھے. اگر اس وقت مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا کسی نے تو اسی عقیدے مال دے کر لوگ حج کرتے ہیں کس عقیدے کے کہ مرنا ہے، اس پیسے میں یہاں ہی رہنا ہے، کچھ کر لو. یہ مدارس جو چلتے ہیں یا نیک لوگوں کے نیکی میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو وہ یہی مخلص لوگ ہوتے ہیں جن کو مرنا یاد. سن رہے ہو جن کو مرنا بھول جاتا ہے وہ تو بھائی بہنوں کو مال کھا جاتا ہے. جن کو مرنا بھول جاتا ہے وہ حاکم رعایا کا مال کھا جاتا ہے. جن کو مرنا بھول جاتا ہے یاد رکھو تو چور ڈاکو بنتے ہیں. یہ مرنے کا عقیدہ سمجھایا ہے ہر نبی اور یہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ باس بادل دھیان ہے توجہ دیں. تیسرا مسئلہ رسالت کہ رسول نبی اللہ کی وحی آتی ہے اس پر اللہ سے فیض لیتا ہے اور انسانوں کو سکھاتا ہے. 1.25 لاکھ کم بیش انبیاء ہے، 313 رسول آئے. نبی کریم نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس پر وحی آئے، رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب اور شریعت بھی لے کر آئے. یہ 3 مسئلے کن صورتوں میں زیادہ ہیں؟ مکی مسائل ہوتے ہیں ذرا کم، عقائد زیادہ ہوتے ہیں. اور مدنی صورتوں میں جو حضور کے مدینہ تشریف لے جانے کی بات 10 سالوں میں نازل ہوئی ان میں مسائل زیادہ ہیں، عقائد کم. یہ بنیادی بات آپ نے کبھی نہیں بھولنی. سورۃ یونس، سورۃ یونس میں یہ توحید رسالت آخرت 3 مسئلوں کے علاوہ ملک طارق صاحب قرآن کی عظمت زیادہ بیان ہوئی. ان صورتوں میں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کے شروع میں بھی قرآن کی، آخر میں بھی قرآن کی. میری طرح آپ دھیان دینا، روز تو نہیں لیٹ کرنا، کبھی جلدی نہیں کرنا. عبدالرحمان جو ہے دھیان. تیسرا مسئلہ، یہ 3 مسئلے سورہ یونس میں بیان کرنے کے علاوہ قرآن کی عظمت کے علاوہ قرآن سچی کتاب ہے، رب کی اتاری ہوئی کتاب ہے. اس کا ہر فیصلہ، ہر وعدہ، ہر حکم سچ پر مبنی. کس کا؟ قرآن مجید. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 3 بار چیلنج کیا ہے دنیا بھر کے انسانوں کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ محمد نے خود گڑھی ہے اللہ کی کتاب، اس کتاب جیسی کتاب لاؤ. نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکتے تو 1 سورت ہی لاؤ. 3 چیلنجوں کا مقابلہ حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہے، کوئی لا سکا نہیں ہے. تو یقین کر لو کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ رب کی کتاب ہے، اس کو کوئی نہ بدل سکا. اور کتنے خوش نصیب ہیں جو اس کے ذریعے اپنی زندگیاں بدل کر مرنے سے پہلے اپنے جنت میں گھر بنا کر جاتے. یہ اسی کی دعوت ہے. آپ نے مقدر پہ خوش ہوا کرو اور اللہ پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید سمجھنے اور پڑھنے کا موقع ہے، اس پہ شکر کیا کرو. اور جو ہے اس کے علاوہ سورہ یونس میں 3 نبیوں کے قصے شباست کون کون سے؟ نمبر 1 شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام، ان کا قصہ سنایا تھا. حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. حضرت آدم کے بعد نوح کا زمانہ. یہ پہلے صاحب شریعت نبی ہیں کہ جن کے سامنے مقابلہ کفر کا بھی. ان کا زمانہ تبلیغ تو تقریباً سب نبیوں سے زیادہ 950 سال، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے، ماننے والے بہت. ان کے واقعہ میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہدایت کسی نبی عالم کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر میرے ہاتھ میں ہدایت تو میں تمہارے کسی ایک گھر میں ایک بندہ نہ رہنے دوں جو نماز کے بغیر رہے، اور ایک بندہ بھی جانے والا ہے بھاگنے والا نہ رہنے دوں جو قرآن سمجھے بغیر رہے. جی آپ یہ بتلائیں میرے اختیار میں نہیں. جی میرے مدرسے کے لوگ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. جو میرے شاگرد ہیں بوڑھے عوام کے، ان کے بھی ہے سبق سننا. میرے بچے آپ 7 سال کی عمر سے اب تک دیکھ رہے ہیں جی کسی درس میں درس قرآن میں سبق میں یہ غیر نہیں ہو سکتا. تو میں تو آپ کے بچوں کو نہیں چاہتا، لیکن میرے بس میں نہیں. میں چیختا چلاتا ہوں، تڑپتا ہوں، دکھتا ہوں. جی کوشش کام میرے اختیار میں ہے. ہدایت حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بات سمجھائی، ان کے واقعہ. حتیٰ کہ جب قوم نے سنی اور سنی کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ. جو آپ کی بات ماننے والے ہیں ان کو کشتی میں سوار کرو، اور جو جانور ہیں ان میں سے جوڑا جوڑا اندر بٹھا لو. بڑی کشتی تھی. حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافس، تینوں ایمان لائے تھے اور ان کی بیویاں بھی ایمان لائی. ان کو بٹھا لیا کشتی. ایک بیٹا کنعان تھا، وہ اور اس کی بیوی ایمان نہیں لائی. کون سا بیٹا؟ یاد کنعان. سیلاب کا عذاب آیا. گھر کے جو تنور ہوتے ہیں جن میں آگ جلتی اور روٹی پکتی، ان سے پانی نکل رہا.
پانی پھیل گئے. اب کشتی میں سوار ہو گئے وہ, اور وہ بیٹا کنان جو ہے وہ پہاڑی پر چڑھتا جا. باپ کی پدری شفقت جوش میں آئی, دھیان دینا, باپ کی پدری شفقت جوش میں, بیٹا میری بات مان لے, کشتی میں آ جا, ایمان لے آ, عذاب آئے گا تو ہلاک ہو جائے. بیٹے نے آگے وہی بات, اسباب والی بگڑی ہوئی بات جو اکثر نوجوان نسل کا, اسباب کی بات. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں, شلاب کیا کرے گا, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. یہی بات ہو ہی رہی تھی باپ بیٹے کی. قرآن میں آپ نے پڑھا ہے, ترجمے سے پڑھو, جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں میں تو اندر ڈوبا ہوتا ہوں, تفاسیر. اسی دوران پانی آیا, اور بیٹا غرق. حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو, اہل کہتے ہیں گھر والوں کو, میں تباہ نہیں کروں گا. تو یہ بیٹا تو گھر والا ہوتا ہے, یہ تو تباہ ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا, بیٹا بیٹھ جاؤ. اللہ نے قرآن مجید میں کہا انہ لیس من اہل, اے نوح یہ بیٹا تیرے گھر والوں میں نہیں ہے. گھر والا وہ ہوتا ہے جو گھر والے کی بات مانے. سبحان اللہ. گھر والا کون ہوتا ہے؟ سدا بیٹا, خونی بیٹا. اللہ نے نبی کو کہہ دیا کہ وہ تیرا چونکہ اس نے تیری بات نہیں مانی. میں یہاں رک کر کہوں گا, اگر پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کی بات نہ مانے تو وہ رب کے عذاب سے بچ سکتا نہیں ہے. سچی سچی بولنا, میرے آپ بھائی بھی ہو, دوست بھی ہو, محلے دار بھی ہو, تعلق والے بھی ہو, بعض دور سے بھی آتے ہو, یقین سے تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا کہ ہم اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے تو ہم بچ جائیں گے. کن بھول بھٹکڑیوں کا شکار. خدا را سمجھیں اور بار بار سمجھیں, ہزار بار سمجھیں. دوسرا واقعہ حضرت نوح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون. میں تفصیل سے کل پرسوں سنا چکا ہوں. فرعون بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, اپنے پوجا کرواتا تھا, اور اس کے زمانے کا بڑا سرمایہ دار قارون تھا جس کے خزانے کی چابیاں جماعت اٹھاتی تھی. ان دونوں سے ٹکر رہی ہے جن کی, موسیٰ علیہ السلام کی, وہ میں نے تفصیل سے کل پرسوں سنایا. حتیٰ کہ ان کے ہاتھ سے, موسیٰ کے ہاتھ سے فرعون بھی مر گیا تھا. وہ مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے تھے. حضرت شعیب کی بیٹیوں کی جانوروں کو پانی پلایا تھا. شعیب نے ان کی شرم و حیا اور خدمت دیکھ کر گھر کا نوکر رکھ لیا. آخر کار 8-10 سال کے بعد ان کا کردار دیکھ کر, بیٹی کا رشتے کردار دیکھ کر, حیا دیکھ کر کیا. اب واپس مصر آ رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ جی, تو وہ ایک آگ نظر آئی, اور وہ آگ لینے گئے, سردی تھی, گھٹا اندھیرا تھا. تو اللہ نے ان کو نبوت دے دی اور ذمہ داری دی کہ تیری قوم کو جربلات کی جرمال بنایا ہے فرعون نے, اس کو رہا کروا. انہوں نے فرعون سے جا کر بات کی کہ تو خدا نہیں ہے, خدا تو وہ ہے جو زمین آسمان کو بناتا ہے, جس نے تجھے بنایا, مجھے بنایا. اور فرعون کی کھوپڑی میں یہ باتیں آئی نہیں. ڈکٹیٹر ہو, طاقت کا نشہ ہو, بدماشی ہو, حکومت ہو, جتھا ہو, تو بعض اوقات نصیحت کرنے والوں کی باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہے. اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ سمجھاتے رہے. اس نے دیکھا کہ رفتہ لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں. اس نے سارے ملک کے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ کو رسوا کرنا چاہا, اور حضرت موسیٰ نے, جادوگروں نے لاٹھیاں پھانکی سانپ بنے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکی, ایسا سانپ بنا سب کو کھا گیا. جادوگر فن کے لوگ تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کا زور نہیں ہے, یہ غیبی نظام ہے. جادوگر ایمان لے آئے. فرعون نے ان کو دھمکیاں دی, تمہیں قتل کر دوں گا, سولی چڑھا دوں گا, لٹکا دوں گا. جادوگروں نے کہا تو نے کر لے جو کرنا ہے, ہم تو حق دے چکے, ہم تو ایمان لا کے رہے. سن رہے ہو. آخر فرعون نے پوری لشکر کے تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پکڑنا اور قتل کرنا چاہا. اللہ کو حکم دھرا تو رات نکلو, بحر قلزم آگے آیا اور فرعونی لشکر پیچھے تھا. اللہ نے دریا میں کچھ راستے دے دیے, موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ باہر نکل گیا. فرعونی لشکر اندر داخل ہوا, جو پانی پہاڑ بنا کر تھا مل گیا. فرعون لو لشکر کے ساتھ درد. میں نے بہت سارا پھر سنا دیا. سن رہے ہو. اس واقعہ کو قرآن مجید کے 28 پاروں میں بیان کیا گیا. 36 پار ہے, کہیں تھوڑا کہیں زیادہ. وجہ اس واقعہ میں نصیحت زیادہ ہے. بولو, اس واقعہ میں نصیحتیں بہت ہیں. میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. موسیٰ تنہا تھا, رب کا بن گیا. فرعونی لاؤ لشکر قارونی کچھ نہ بگاڑ سکے. محمد اکرم رب کا ہو جا, زید بکر کس کے ہو جاؤ, تمہیں مٹانے والے نہیں مٹا سکیں گے, خود مٹ جائے. عقیدہ ٹھیک کرو انشاءاللہ. تیسرا قصہ توجہ حضرت یونس کا ہے, جن کے نام پر یہ سورت ہے, سورت یونس. یونس علیہ السلام کی بستی تھی نینوا. اس بستی میں ان کی قوم نے, پیغمبر نے بہت سمجھایا سکھایا قوم کو کہ اللہ کی مان لو, وہی توحید کی دعوت, شرک چھوڑ دو, مرنا ہے, حساب دینا ہے, میں نبی ہوں, میری بات کو. میں حیران ہوں, صحیح نبی بیچارے تھک کے کہہ کر قوم, لیکن ہٹ کر لوگ مانتے نہیں. مجھے بڑا سبق ملتا ہے.
کہ میں دن رات کھپتا ہوں، تھوڑے لوگ مانتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں مانتے. بڑا سبق ملتا ہے ہر پیغمبر کا جب واقعہ پڑھتے ہیں. یہی کچھ قوم نے سنی اور سنی کی توجہ ہے. قوم نے پیغمبر دل برداشتہ ہو کر ہاشمی صاحب پیغمبر بھی کوئی مخلص آدمی انسانوں پر خیر خائی کے لیے کیا کرے تو قوم اگر ہر دھرمی کرے تو دل نہیں دکھتا. پیغمبر دل برداشتہ ہو گئے. کون؟ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر نکل پڑے. آگے دریا تھا، کشتی پر سوار ہو کے پار ہوئے. کشتی میں سوار ہوئے راستے میں اور دریائی موجے انہوں نے آ گھیرا تو کشتی والوں نے کہا کہ کوئی بگوڑا ہے اپنے مالک کو اس کو اتارو. انہوں نے حضرت یونس کو اتار کر سمندر میں پھینکا. اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دینا تھا کہ یونس آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بستی سے نکل جانا چاہیے تھا، میرے حکم کا انتظار. حضرت یونس علیہ السلام پریشانی اور تکلیف میں جلد بازی کر بیٹھے کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل. اللہ نے ذرا تنبیہ کر دیا، اللہ سکھاتے. اب جب انہوں نے پھینکا سمندر میں تو اللہ نے مسلگر کے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو تو اپنے پیٹ میں نگل لا اور اس کی حفاظت. مچھلی نے منہ کھولا. حضرت یونس بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی اس نے اپنے پیٹ میں لے لی. یونس علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیا کہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے میرے نام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی کنت من الظالمین، اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور یہ اس امت کے لیے بھی سبق ہے کہ ہر مشکل میں اس آیت کا ورد کیا کرو. ہم سے بہت لوگ سوالات مرتبہ کراتے ہیں، مشکلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حل ہو جاتی ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے یہ ورد کیا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پہ ڈالو، کدو کی بیل ان کے لیے سایہ بنی. یہ سارا واقعہ. ادھر جو قوم تھی حضرت یونس کے ناراض ہو جانے کے نکل جانے کے بعد قوم نے سمجھداری یہ کی، عورتیں مرد بوڑھے بچے سارے مل کر کھلے میدان میں اللہ سے معافی مانگنے لگے. پہلے یونس علیہ السلام یہی تو کہہ رہے تھے کیا مانگو، قوم نے سنی نہیں. اب قوم کی سمجھ میں آئی، قوم کی چھتوں کے قریب کیا گیا تھا؟ عذاب. جب اللہ کا عذاب دیکھا تو سارے توبہ میں لگے. اس توبہ کی وجہ سے اللہ نے چھتوں کے قریب آیا عذاب ہٹا دیا. یا ایک بات کہہ دوں، سنبھال لو گے. حضرت یونس کی قوم اگر سچی توبہ کرے، اللہ چھتوں کے قریب آئے عذاب ہٹا دے، تو جن کی پشت پر محمد مصطفیٰ کی دعائیں کھڑی ہوں، اگر حضور کی امت ساری کی ساری اپنے کرتوتوں سے کیا کر لیں، توبہ کر لیں، تو یہ جتنے عذاب کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے. ہاں، آئی ایم کے ون ٹائم کے سودی قرضے ختم ہو جائیں گے. اور یہودی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں درختوں پتھروں کے پیچھے چھپے گے. حضرت عیسیٰ اور یہی مجاہدین اور یہی پگڑی داڑھی والے طالب علم آپ کے مدرسوں کے، یہی ان کی فوج ہوگی. ان پہ لنگر خرچ کیا کرو، ان کو کپڑا جوتا دیا کرو، ان کے راشن میں حصہ لیا کرو. یہ لشکر کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں میں سے کہ یہودیوں کو ماریں گے، یہودیوں کا غرور خاک میں ملے گا. قوم توبہ کرے گی، اللہ کرے گا جلدی توبہ کر لیں. یہ نہ ہو کیسے مر جائیں. ارادہ ہے سورہ یونس کے بعد سورہ کون سی شروع ہوگی؟ سورۃ ہود. اس سورۃ ہود کو ہود کیوں کہتے ہیں؟ اس میں ہود کا قصہ. باقی میں نے اس میں بتلایا کہ 3 مسئلے میں نے اکٹھے بیان کر دی. تو یہ مثال آخر اس میں خاص بات اللہ نے بتلائی. مل کر دیکھیں اس سورت میں اللہ نے بتلایا کہ دنیا میں لوگ ہمیشہ 2 سوچوں کے رہے. کتنی سوچوں؟ 2. اور جو کتنے؟ 2. کچھ لوگ اکرم صاحب وہ ہوتے ہیں، یہ سورت کہہ رہی ہے، جو ہمیشہ دن رات دنیا 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 میں دنیا دنیا. آپ نے گھر میں کھول لیں سورہ یہود. اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہر دور میں ان کی دن رات کی محنت، منصوبہ، تعلیم، بھاگ دوڑ کس بارے؟ کس بارے؟ دنیا 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 دنیا. اللہ کہتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے فرمایا ان کی مثال یہ کہ یہ اندھے. اور کچھ لوگ ریاست دوسرے ہیں، وہ ہر دور میں ہوئے ہیں دوسری قسم کے لوگ. وہ دنیا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ محنت تو کرتے ہیں، لیکن دنیا سے بڑھ کر وہ محنت آخرت کے لیے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بینا لوگ ہیں، آنکھوں والے ہیں، روشنی والے. کتنے قسم کے لوگ؟ تو ایک لمحے کے لیے بس میں بڑا اپنے پہ کنٹرول کر رہا ہوں. میری صحت ایسی، دعا کیا کریں میری صحت کے لیے. میں بڑا کنٹرول کر کے بول رہا ہوں. یاد مجھے ایسے جھجھوڑ نہیں ہے کہ میں دور چلا جاؤں. میں رک رک کر اشارے کرتا جا رہا ہوں. جان ہے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو بٹھا کر، دوستوں کو بٹھا کر غور کر لینا چاہیے کہ ہم ان 2 قسم کے لوگوں میں سے بولو. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیشہ میری زمین پر اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم محنت آخرت میں زیادہ کرتے ہیں دنیا میں. اس کے بعد یہی بات سمجھانے کے لیے کہ جو دنیا کے کتے بنے رہے اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی،
ان کا انجام آخر کار کیا ہوا؟ وہ حکمران تھے، طاقت والے تھے، قروب تھے، تباہ ہوئے. اور جنہوں نے اللہ نبی کی بات مان لی، آخرت کے لیے محنت کی، وہ ہر دور میں آخر کار کامیاب ہوئے. اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے سورۃ ہود میں 6 قصے سنایا. کتنے؟ 6. بولو کتنے؟ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا چکا ہوں ابھی. ماننے والے آخر بچے، نہ ماننے والے غلط ہو. حضرت ہود کا قصہ. حضرت ہود کی قوم عاد تھی جن کے قد بڑے لمبے تھے. کتنا لمبا قد تھا؟ ہاشمی جتنا. ہماری مسجد میں سب سے زیادہ ہمارے محلے میں لمبے قد والے کون؟ ہاشمی صاحب. ماشاءاللہ حال کے اندر دور سے نظر آ جاتا. لیکن ہاشمی صاحب تم بھی، آپ بھی قومیں آج کے قدوں کے سامنے بالکل چھوٹو سے بچڑے. ان کا جو لمبے قد کا آدمی تھا اس کا قد تھا 100 فٹ، اور جو چھوٹا آدمی تھا وہ تھا 60 فٹ. قد لمبے لمبے، یہ پلر بھی کچھ نہیں. یہ 14 فٹ پر چھاتے ہیں، یہ بیچارہ 14 فٹ. اتنے لمبے قد آوا، طاقت پر انہیں نشہ تھا. پیغمبر نے بہت سنایا، ڈرایا، سمجھایا کہ میری بات مان لو، اللہ کی مان لو، طاقت کے نشے میں بدماشی مت کرو. قوم نے سنی، انسنی. قوم نے سنی، انسنی. توجہ، اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آیا. حضرت ہود نے ایک لکیر کھینچی، جیسے میں اور آپ بیٹھے، ایسی لکیر ایک دائرہ کھینچا. اس دائرے کے اندر ماننے والے اور حضرت ہود وہ حصہ بچ گیا. باقی طوفان نے ایسے اٹھا اٹھا کر پھٹک پھٹک کر مارے نیچے. کسی کی گردن ٹوٹی، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی، کسی کی کمر ٹوٹی. ساری قوم کی لاشیں پڑی. جن کو طاقت کا کیا تھا؟ 8 دن 7 راتیں طوفان چلا. ڈھیر لگا پڑا تھا، بدبو پھیل گئی. پھر اللہ کا طوفان چلا، اٹھا کر ان سب کی لاشوں کو سمندر میں گئے، تاکہ میرا بندہ ہود اور مارنے والے پیچھے زمین پر ان کو رہنے میں مشکل ہو. اللہ یہ واقعہ سنا رہا ہے قرآن میں رکھ رکھ کر. اے طاقت کے نشے میں بدماشی کرنے والو، باز آ جاؤ. تیسرا قصہ حضرت صالح کا ہے. ان کی قوم کا نام سمود. یہ اپنے وقت کے انجینئر تھے، پہاڑ تراش تراش کر کے بلڈنگیں بناتے. پیغمبر نے بہت سنایا، سمجھایا، انہوں نے سنی. اللہ اکبر. قوم کہنے لگی کہ اگر تو واقعی نبی ہے نا، حضرت صالح سے کہنے لگے تو بڑا سمجھدار لڑکا تھا، انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا، وکیل بنتا، قوم کا مقدر، تو کیا مولوی بن گئی؟ میری بات نہیں سن رہا، سمجھ نہیں گئے. قوم نے کیا کہا؟ تو کیا مولوی بن گیا، مسیحر بن گیا، مسلح بنا. آج بھی کہتے ہیں نا. مجھے ایک بندے نے کہا، دوست نے کہا، ابھی اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. مجھے کہنے لگا رسول صاحب دوست ہے مطلب آپ اپنے سارے بچوں کو دین ہی پڑھائے جا رہے ہیں. آپ نے سارے بچوں کو میں نے تیرے کتنے؟ کہتا 3. بیٹی کہتا 1. میں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا، تو ساروں کو دنیا ہی پڑھائی جا رہا. بیچارے کو فالج ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، آدھی اب دعاؤں کے لیے میرے سے سارے لے. اگر کوئی سارے بچوں کو دین پڑھائے تو تعجب کرتے ہیں، اور اگر سب کو کوئی دنیا میں لگا دے تو اس پر تعجب نہیں ہے. صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا تو بڑا ذہین تھا، تیرے سے ہماری بڑی توقعات تھی، تو ہماری قوم کا نام روشن کرتا، تو کیا مولوی میں لٹا بن گیا؟ آخرت آخرت آخرت، اللہ اللہ اللہ، دین دین دین. اچھی بات. اچھا اگر تو واقعی سچا ہے نا تو فلاں پہاڑی سے ایک اونٹنی ظاہر ہو اور 10 ماہ کی گاپن ہو، تب اب تجھے نبی مانے. حضرت صالح کے کہنے پر وہی اونٹنی پہاڑی سے ظاہر ہو. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم وہ مانگی، نشانی مانگے اور وہ ظاہر اور پھر بھی نہ مانے پر اللہ عذاب سخت دے. اب وہ اونٹنی جو ظاہر ہو گئی تو جہاں جن کنویں سے یہ پانی پیتے تھے، تو جب ان کے باری ہوتی جو ان کے جانوروں کا تو پانی تھوڑا ہوتا، جب اونٹنی پیتی سارا پی جاتی. یہ بڑے پریشان تھے. ادھر ڈرتے بھی تھے کہ یہ اللہ کی نشانی ناقۃ اللہ، اور ادھر پریشان بھی تھے کہ سارا کیا پی جاتی. اب یہ کہیں کہ کوئی ہے جو اس اونٹنی کو قتل کرے. کوئی تکڑا سا مولوی ہو نا معاشرے میں تو بے دین ظالم کہتے ہیں کسی طریقے سے مولوی سے کام چھڑا. سمجھا نہیں؟ قوم نے کہا اس اونٹنی سے. اب ڈر بھی رہے، ڈرپوک بھی آگے بھی نہیں ہوتے. ایک آدمی تھا قزار، اس کا نام کیا تھا؟ قزار. وہ تیار ہوا، اور ایک عورت کی 2 لڑکیاں تھیں خوبصورت. لالچ اس عورت نے دی کہ میں یہ بیٹیاں تجھے دے دوں گی، اجی تو ان سے مستیاں کرنا، لیکن شرط ایک ہے کہ تم اس اونٹنی کو مانو. تو وہ کہتے ہیں عورت کا چکر، دولت کا چکر، تو عورت کا بکر، تو گاڑی کی ٹکر، اتنا چیزیں دیکھ بڑی خطرناک. عورت کے بکر میں بڑے بڑے پھسل جاتے. وہ ایسا پھسلا تو لڑکیوں کے عشق کو اس نے
اللہ کی نشانی اونٹنی کو اس کی ٹانگیں کاٹی اور قوم پر اللہ کا عذاب صفحہ 80 سے میں۔ چوتھا واقعہ توجہ حضرت لوط کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شام پرست، جنس پرستی، جو آج یورپ کا ماڈرن رواج، مردوں سے خواہشیں پوری کر۔ پیغمبر نے بہت سمجھایا کہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں، نبی روحانی باپ، تو تم جو جائز راستہ ہے نکاح کا اس سے خواہش پوری کرو۔ تم یہ کیا جانوروں میں ہتھے کرتے ہو اللہ کے ذات کو دعوت دے۔ قوم کے لوگ بدمعاش ایسے سرپھرے تھے، وہ حضرت لوط کو کہنے لگے تو بڑا پاک باز بنتا ہے، ساری یونیورسٹی چوری کر دے۔ یہ بڑی خطرناک بات۔ برائی تو ہر دور میں ہوتی، لیکن برائی کرنے والوں کو جو روکے نا ان کی قدر کرنی۔ آج میں نے سارے واقعات کا خلاصہ پڑھا ایک جگہ۔ ایک بات ہے کہ یاد رکھ لو، اللہ اس وقت قوموں پر عذاب ڈالتا ہے جب قوموں کے اندر سے دو باتیں پیدا ہو۔ ایک تو قومیں برائی میں حد سے بڑھ جائیں، اور دوسری بات ہے ان کو برائی سے روکنے والا کوئی نہ رہے۔ جب تک برائی سے روکنے والے رہتے ہیں اس وقت تک عذاب ٹلے رہتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے کیا خیال ہے جو برائی سے معاشرے میں روکتے ہیں وہ کون لوگ؟ ذرا یقین اگر ہے تو سچ بولنے کی ضرورت کرو نا، بولو۔ زرداری صاحب روکتے ہیں یا آپ کو شریف صاحب روکتے ہیں یا کوئی اور روکتا ہے برائی سے؟ یہ جو علماء اللہ والے کچھ نہ کچھ آپ کو نظر ہوتے ہیں، ان کی قدر کر لو، ان کی وجہ سے بچے رہے۔ آپ برائی سے جب انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا تو بستی سے نکل جائے۔ اللہ کو غصہ آ گیا۔ اللہ نے کہا جو میرا راستہ بتلائے اور برائی سے روکے، جن کی برکت سے تو بچتے ہو تو اس کو کہا تو بستی سے نکل جائے۔ اللہ نے کہا چل میرے لوط کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک طرف کر لیا اور راتوں رات نکالا، اور اب بستی ساری کو اٹھا کر اوپر سے نیچے پھٹک دیا۔ کیسے آپ نے بلڈنگیں دیکھی ہو کہ چھتے نیچے گر جائیں اور دیواریں ایسے بڑی ساری بستی کو الٹ، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی اور ان کا نشانہ نشان ہے۔ پانچواں قصہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، خیانت، جنگا ٹیکس، حقوق العباد کی پابندی کے جرائم۔ پیغمبر نے روکا، قوم کے وڈیرے چودھری بگڑے، کہنے لگے مولوی باز آ جائے باتوں سے ورنہ تجھے بستی سے نکال دیں۔ اللہ نے کہا اچھا میرا بندہ تمہیں راستہ بتلاتا ہے تو اس کو بستی سے نکالتے ہو؟ اتنی سخت گرمی اور بارش کو ترس کے ایک بادل بنا، قوم ساری بھاگ کر اس بادل کے نیچے کی بارش ہو۔ وہ بارش کیا تھی؟ وہ آگ تھی، عذاب تھا، نیچے زمین سے اوپر آگ، دونوں قوم ساری کو سمجھتے سے۔ چھٹا قصہ حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا جو میں ابھی بھی سنا چکا ہوں۔ پہلا نوح علیہ السلام کا، چھٹا اور بیچ میں لوط کے قصے کا حضرت ابراہیم کا بھی وہ واقعہ یاد رکھو جو حضرت ابراہیم کو بیٹے اسحاق کی اور آگے یعقوب کی فرشتوں نے بشارت دی، تھوڑا ذکر اس کا بھی۔ یہ قصے کس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصے حضور پاک کے زمانے کے ہیں یا پہلے کے؟ ایک تو حضور پاک کی نبوت کی دلیل ہے کہ حضور پاک سے صدیوں سال پہلے کے واقعات حضور کی زبان سے بنوان بیان ہو رہے ہیں۔ لا محالہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے۔ دوسرا ان قصوں میں سبق یہ ہے کہ اے لوگوں قیامت کے صبح تک جو اللہ کی نہیں مانتے اور سمجھانے والوں کی قدر نہیں کرتے ان کا انجام کبھی اچھا۔ دو کام کرو، ایک تو اللہ کی ماننے والے بن جاؤ اور ایک سمجھانے والوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ آج تیسری سورت شروع ہوئی ہے یوسف۔ تو یوسف سورت وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جس میں اتنی نصیحتیں ہیں جتنی کسی اور قصے میں۔ تاریخ کا عروج و زوال اس کی یہ مثال ہے، اور جس کو قرآن نے خود کا آسن القصص، سارے قصوں میں سب سے اچھا قصہ۔ ان کے والد یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف سب سے زیادہ حسین بھی تھا اور سب سے زیادہ ذہین بھی تھا، سب سے زیادہ نیک بھی۔ تو سگے بھائی ذرا جیلس ہو گئے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے جب دین کی کمی ہو تو سگے بھائی بھی جیلس ہو گئے۔ اور بھائیوں نے کہا باپ کی اور ماں کی توجہ کا مرکز ہے یوسف، تو بھائیوں نے منصوبہ بنایا کسی طریقے سے اس بھائی کو ماں باپ کی نظروں سے اوجھل۔ انہوں نے سیر و تفریح کے بہانہ بنا کر لے جانا چاہا۔ حضرت والد یعقوب کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اور بیٹے کہنے لگے ابو جی آپ خام کا شک کرتے رہتے ہیں، آپ سیر کو ویسا بھیجتے نہیں۔ انہوں نے چچڑ بن کر زیادہ ضد کی، حضرت یعقوب نے بھیج دیا یوسف کو، جا کر انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ پہلے سوچا کہ قتل کر دینا چاہیے تاکہ نہ رہے یوسف نہ والد کی توجہ نہ رہے۔ ایک جو بڑا ان میں سے یعقوبہ تھا اس نے کہا نہیں یار قتل نہ کرو، اتنا ظلم نہ کرو، آخر تمہارا بھائی اس نے کچھ ڈر نہیں۔
تو پھر ان کی رائے یہ ہوئی کہ اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں, آنے جانے والا خود ہی مر جائے گا یا آنے جانے والا کو قافلہ لے گا. وہ کنویں میں ڈالا. ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا, وہ پانی لینے ان کا بندہ ہے ڈول, اس نے جب نیچے ڈول ڈالا آگے انسانی بچہ, اللہ, اس نے ساتھیوں کو بلایا, اس بچے کو نکالا. بچہ بڑا خوبصورت تھا, اور جو چیز مفت کی مل جاتی ہے اس کی قدر, جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا اس کو ضائع لوگ آسانی سے کر دیتے. سمجھ رہے ہو؟ بولو. ہم لوگ مسجد کی ٹیوب جلا کر پکا جلا کر ٹوٹی چلتی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میں دن دن طلبہ صاحبہ سے کھپتا رہتا ہوں, ادھر چیز ضائع مل جائے. ہمیشہ قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس میں آدمی کا کچھ. سنو, تو ان قافلے کو یوسف سستے ملے یا مہنگے؟ بولو. کنویں سے مل گئے سستے. انہوں نے جا کر بازار میں, قرآن میں ہے, میں مذاق نہیں کر رہا, انہوں نے برا کیا ہے اس سمجھ کہ بخش, انہوں نے تھوڑے داموں جا کر سستی قیمت پر بازار میں آنے پونے, چوری کی سائیکل ہو نا, چوری کی موٹر سائیکل وغیرہ گاڑی, تو جا کر چند ٹکوں میں کیا دیتے ہیں, انہوں نے جا کر چند پیسوں میں بیچ دیا, کوئی قدر ہی نہیں. اور بازار میں منڈی لگی ہوئی تھی, اور وزیر تکبیر تھا, وہ بے اولاد تھا وزیر, اس نے اس بچے کو خرید لیا. بچہ بڑا پیارا ہے, اس کو لے جاتے ہیں میاں بیوی مشرق کے گھر میں رکھتے ہیں, یہ بڑا ہو جائے گا تو ہماری اپنا بیٹا بنا لیں گے, خدمت کرے. یہ جب تھوڑا سا جوان ہوا تو اسی وزیر کی بیوی زلیخا, وہ بد نیت ہو, اور عورت کا مقدر تو آپ جانتے ہیں, اس نے بند کمروں میں اس شہزادے کو برائی کی طرح ورگلایا. ہاں جی, تو اب جو یہ بڑے کہتے ہیں جی میں کیا میں تو مجبور ہو گیا تھا, میں تو یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا. کئی کہتے ہیں عورت کو میرے پر عاشق ہو گئی, ورنہ میں بدکاری کرتا تھا, یہ تھا تب وہ تھا, تو میرے سے خود رکھتے تھے, فلاں تھے. لیکن بغیرت جو ہوتے ہیں وہ بغیرتی کے راستے اختیار کرتے ہیں, اور حیادار والے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اب تو دیکھو نا وہ خود دعوت دے دیے, تو آج ہی زلیخا چپکے سے نکاح پڑھ لیتے, لو میرج کر لیتے, اور چلتا ہے. بول میں سن رہے, سن یوسف نے ایسی کوئی بات بولو. زلیخا نے حملہ کیا, اگر ہلانا چاہے یوسف دوڑ پڑے, ایک تالا ٹوٹا, دوسرا چھوڑا, 7 تالے بہر نکلے. تو زلیخا نے پینکرا بدلا, شور مچا دیا کہ یہ وزیر کی بیوی سے بدکاری کرنا چاہتا. اور وزیر سمجھ تو گیا کہ میری بیگم کا مکاری, لیکن آپ نے گھر کے جرم کو چھپا لیتے ہیں اور بے گناہ مولویوں کو جیل میں ڈال دیتے. کالے شیشے والی گاڑیاں ان کے پاس سے گزرتی ہیں, پوچھتے ہیں, کسی مسجد کے مؤذن کو دہشت گرد بنا دیتے. یہ ہر دور کے ظالم کرتے ہیں. اس وزیر نے پینکرا بدل کر میری بسٹی نو یوسف علیہ السلام کو مجرم بنا کر جیل میں پھینک. حالانکہ ایک تیسرے آدمی نے کہا دیکھو کرتا آگے سے پھٹا, پیچھے سے پھٹا, اور کرتا آگے سے پھٹا تو یوسف نے برائی کرنا چاہے اور اس نے پھٹ گیا, اور اگر پیچھے سے پھٹا تو یوسف بھاگا ہے, زلیخا کی کرتا پیچھے سے پھٹا, لیکن الٹا کیس بنا کر یوسف بھاگا. یوسف تو کردار والے تھے, کردار والا آدمی ممبر ہوتا ہے تو وہاں کام کرتا ہے, جیل ہوتی ہے تو وہاں کام. انہوں نے وہاں درست کیا اللہ کی مقبول کا توحید کا کیسے. وہ جیل والے جتنے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے دیوانے, ان کا مدرسہ وہاں کھول گیا. کہاں ادھر بادشاہ کو خواب آئے, 2 قیدی اور آئے تھے بادشاہ کے خادم, اور مختلف کیسوں جی ان کو ایک خواب آیا, ان کے خواب کی تعبیر بتلائی تھی کس نے, کسی اور کو تو خوابوں کی تعبیر کہہ لیں. ادھر بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائے کو 7 پتلی اور ٹکڑی گائے کھا رہی. یہ کیا خواب, یہ کیا خواب ہے. اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا, مشیروں سے کہا یار خواب ہے, ہمیں تعبیر بتلاؤ. ان تو بھائیوں کو کون سا یہ لگا ہوتا ہے, ان کے تو کلمے ٹھیک نہیں لگتے. تو سن رہے ہو یہ تعبیر کہاں سے دے. ان کے درباری جو رہا ہو گیا تو اس نے کہا جیل میں مولوی صاحب ہیں, ان کے پاس ایک علم ہے جو کسی اور کے پاس نہیں, سر وہ بتلا سکتا ہے تعبیر. کہا جا پتر. وہ گئے اور اس نے جا کر کہا اس طرح بادشاہ کا خواب ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال خوشحالی کیوں ہوگی, خوب گلہ ہوگا فصلوں, پھر 7 سال قحط کیوں, اور میرے پاس اس کا حل بھی ہے. تو جو میرے پاس اس کا کیا کہ جو 7 سال خوشحالی کے ہیں ان میں گلہ احتیاط سے استعمال کیا جائے, وہ گلہ بچا کے رکھا جائے جو مشکل وقت میں. یہ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ, تو وہ ملک کے بجٹ میں بچت کرتے ہیں, مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. گھر کے ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں, وہ مشکل وقت کے لیے تھوڑا کچھ بچا کے رکھتے ہیں ادارے اس طرح. تو جن کا کچھ ویلی وہ سب کچھ ہونے والے ضائع کر. یوسف علیہ السلام نے جب مشورہ کیا, بادشاہ متحد ہو گئے. کس کا بادشاہ نے کہا یہ تو بندہ بڑا اہم ہے, جو میرے پورے درباری نہیں کو حل دے سکے, اور میری حکومت کا حل اس کے پاس, اس درویش کو بیٹھ لا. تو حکومتی قریبے بھاگ کر گئے, سر آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں, آپ کی رہائی. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں رہا. سن رہے ہو جی, انہوں نے کہا میں رہا, جو میری کردار کشی کی گئی ہے, مجھ پر کیچڑ اچھالا گیا ہے, مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ جو زلیخا کا قصہ ہے اس کی چھان بین ہے. ساری چھان بین بادشاہ نے کی, اور زلیخا کو اپنے جرم کا اقرار کرنا پڑا, اور مصر کی شہزادیوں نے کہا کہ وہ سچا تھا,
اور مصر اس کی زلیخا نے اقرار جرم کیا، اور اب یوسف بے داغ ہو کر پروٹوکول کے ساتھ کیا ہو رہا ہوئے، اور پھر بادشاہ نے ان کو 2-3 وزارتیں دی. پھر جب وہ وزیر بنے تو پھر ان کے سامنے بھائی کیسے آئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بات کل چلے انشاءاللہ. یہاں پہ وزیر بننے کے بعد کیا کیا؟ بس وزیر تو میں آج ہمیں بنا دیے. اب وزیر بننے کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا؟ یہ کل بدلا ہے. یا اللہ مشکل احسان فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قرآن مجید کی آواز کو ہمارے دلوں کی آواز بنا، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا. حضور پاک کی، علماء کی، صلحاء کی، حفاظ کی، رمضان کی سفارش ہمیں نصیب فرما. ہمارے گھروں کو قرآن ایمان کا مرکز بنا. ملک پاکستان جن جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہے، امت مسلمان کہ اللہ کے بھی مدد فرما. غزہ کے مسلمان امت کی بیٹی عافیہ کے لیے مدد فرما. اللہ ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ جس جس کی جو پریشانی ہے مدد فرما، ہماری بیماریاں دور فرما. یا اللہ دینی مراکز جہاں یہ دین کی آواز ملتی ہے، ان پرفتن حالات میں دین سیکھنے کے جو اور دین کے قلعے یہ مدارس ہیں، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. ہمارے اس مرکز میں جہاں سال بھر سینکڑوں 1000 سے زیادہ بچے، یا اللہ حافظ عالم آج جگہ جگہ مختلف شہروں میں یہاں سے پڑھ کر تیرے دین کا فیض پھیلا رہے. یا اللہ کہتے رہتی دنیا تک قیامت تک اس کی ضرورتیں پوری فرما. طلباء کے لیے کئی سو گندم سال بھر کے لیے اس کا بھی انتظام فرما دے. یہ ان کو پسند فرمائے ذریعے کے طور پر قبول فرما. یا اللہ جو سوگے لگایا جا رہا ہے 35 لاکھ رمضان کے آخر تک دینا، تھوڑے دیے، یا اللہ اس میں بھی مدد فرما. یا اللہ اپنی رحمت تک یہ ایمان قرآن کے حلقے ان کی برکت سے ہماری بستیوں، شہروں، گھروں سے اپنی ناراضگی کے عذاب کو ہٹا دے. امت کی ذلت کو عزت میں بدل. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، بے حیاؤں کو حیادار بنا، بے وفاؤں کو وفادار بنا. یا اللہ ہم سب کو فرما بردار بنا. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. قرآن کا کیا مزہ ہے، یقین جانتا. زبیری صاحب میں بڑی مشکل سے سمیٹ رہا ہوں، دل چاہ رہا ہوتا ہے زیادہ زیادہ کھولوں، لیکن اس قوم کی تھکاوٹ کا، مسائل کا لحاظ کرتے بریک لگا رہا ہو تو بس کیا کرو. کیوں زبیری صاحب؟ آپ کی مصروفیات بڑھ گئی، آپ جلدی بھاگ جاتے ہیں. کوئی بات